بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معزز ائمہ مساجد، اساتذہ کرام اور طلبہ اعظام اور انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ محترم المقام جید عالم دین محترم عاصم شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر اسٹیج کی زینت، علماء کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے معزز اور محترم لوگوں میں میں اس وقت شامل ہوا اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس مقدس مجلس میں اللہ رب العزت نے حاضری کا موقع نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس ادارے کو، ہم سب کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ احباب گرامی، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے، حفظ مکمل کرنے والے طلباء اور اسکول کالج کے طلباء کے لیے دینی علوم کی حیثیت اور اہمیت، تقاضے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل تب ہی ممکن ہوگا جب ہم ان احکامات کو جانتے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بات، اس کا فرمان اور اس کی ہدایات و تعلیمات اس وقت ہی ماننا ہمارے لیے ممکن ہوں گی جب ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ ہوگا، جب ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف ہوگا۔ کلام حکیم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم حاصل کرو، جانو، پرکھو، سمجھو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان، اس کے اسماء کی، اس کی صفات کی، اس کی عظمت کی، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ علم کائنات میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور افضل علم ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ روزہ رکھنا ہے، آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہے؟ حج ادا کرنی ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ کیا جائز، کیا ناجائز، کیا آداب اور کیا شرائط اور کیا تقاضے؟ علم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ بنانا ہے، سوچ اور فکر، جب تک علم نہ ہوگا تو بندے کا عقیدہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اسی لیے اپنی الجامع الصحیح میں یہ عنوان قائم کیا باب کا کہ العلم قبل القول والعمل۔ کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ علم ضروری ہے سب سے پہلے۔ علم ہوگا تو انسان بات بھی درست کرے گا، علم نہیں ہوگا تو انسان کی بات بھی درست نہیں ہوگی، اور علم ہوگا پھر ہی انسان کا عمل صحیح ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب ایک شخص آیا، آ کے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا سلام کا اور فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصل، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3-4 دفعہ ایسا ہوا، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
اللہ کے رسول علیہ السلام پھر مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے یہ حدیث معروف حدیث کی کتابوں کے اندر، تو اس نے عمل کیا، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے رکوع اور سجدے میں اعتدال نہیں رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے صحیح علم کا ہونا یہ انتہائی لازم اور انتہائی ضروری ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، مولا کریم میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، حلال رزق کا، پاکیزہ۔ اللہ رب العزت سے سوال علم کا روزانہ، نافع علم، اور یہ دعا ہمیں بھی سکھائی، ہمیں بھی کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں۔ تو پھر نافع علم کے حصول کی کوشش کرنا یہ بھی لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان جو ہر تعلیمی ادارے کے باہر لکھا ہوا یا مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں تو لکھا ہوا سامنے مین گیٹ پہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ماشاءاللہ اساتذہ کرام موجود ہیں، طلبہ اعزام بھی تشریف فرما ہے، تو یہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا فزکس سیکھنا ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ سیکھے؟ کیمسٹری جو نہیں سیکھے گا وہ مجرم ہوگا۔ ہم ان علوم کے، فنون کے منکر نہیں، اہمیت کا انکار نہیں کرتے، یہ ضروری ہیں، لیکن اس حدیث مبارک میں جس علم کا سیکھنا لازمی قرار دیا گیا وہ دین کا علم ہے۔ اور کتنا علم؟ جتنا ہر مسلمان کی زندگی میں اس سے متعلق ہے، جتنے دین پہ عمل کرنا اس پہ فرض اس سے متعلق ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ عقیدہ درست کرنا یہ تو ہر کسی کے لیے لازم ہے، نماز تو ہر عاقل بالغ نے ادا کرنی ہے، روزہ بھی ہر عاقل بالغ کے لیے لازم ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، آداب و اخلاق کیا ہیں، عبادات کا طریقہ کیا ہے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہوں جو پورے دین کے ماہر ہوں، جو پوری امت کی رہنمائی کر سکیں، لیکن عبادات جتنی لازم ہے ان کے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن اس میں غفلت برتی گئی من حیث القوم، اور ہمارا تعلیمی نظام بھی اس میں دین کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو ہونی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج موبائل، سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سا ٹائم اس پہ گزارتے ہیں۔ آپ تو مبارک لوگ جو مسجد میں تشریف فرما اور دین سے منسلک ہیں، وگرنہ آج ایک ہمارے بچے طالب علم نے ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ایم فل کر لیا، اپنے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لی، لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے طلبہ دینی علوم سے جو دور ہیں، گھر کا ماحول دینی نہیں اور ایسا ماحول بچے کو ملا نہیں، دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے بڑی ڈگری ہو لیکن نماز کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے طلبہ سے ایک جگہ پہ کلمہ سنا، یقین کیجئے بعض طلبہ کو کلمہ نہیں آیا۔ خلفائے راشدین پوچھ لیں، ان کے نام نہیں آتے۔ عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں، اور یہ نتیجہ کس چیز کا کہ دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اور ایک طالب علم سے میں نے خود پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، پڑھائی پہ آپ کی توجہ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی رات کو میں 6 گھنٹے موبائل چلاتا ہوں،
رات کو 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوں اور مختلف ممالک کے لوگ میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ٹائم کا ضیاع، ڈگری تو لے بھی لے انسان تو پھر بھی دینی علوم کی طرف اگر توجہ نہیں تو کچھ پلے نہیں پڑتا، لیکن اگر بچہ ان چیزوں کے اندر ہی لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ سبجیکٹ جو پڑھ رہا ہے ان میں بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے آج توجہ اس بات پہ کرنے کی ضرورت ہے اساتذہ کے لیے اور بچوں کے سرپرستوں کے لیے اور والدین کے لیے کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور شیطانی باتوں میں بڑی کشش ہے جو نئی نسل کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نوجوانوں کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کے مسائل سننے ہیں، ان کی مشکلات کو دیکھنا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے قریب بٹھانا ہے اور پھر ان کو حل دینا ہے۔ نہیں تو یہ خود جب حل تلاش کریں گے تو اس میں بہت سی غلطیاں ہوں گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہے اور ایک نوجوان نے بہت عجیب سوال کر دیا اور کہہ لیں کہ غیر مناسب سوال کر دیا۔ اگر ہمارے ہاں کسی مسجد کے امام خطیب سے سوال ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ماحول بنے۔ اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ چلو نکل جاؤ یہاں سے، اٹھاؤ اسے اور نکال دو اور مجھے یہ نظر نہ آئے۔ حدیث پاک میں آیا نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا، بڑی محبت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ اس حرکت کی اجازت مانگے پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی نہیں میں تو اسے قتل کر دوں گا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی یہی اجازت تمہاری بہن کے بارے میں مانگے؟ اس نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہاری بیٹی کے بارے میں، تمہاری خالہ کے بارے میں، تمہاری پھپھو کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو اجازت نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا، میں تو سخت ایکشن لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور اپنی خالاؤں کے لیے، اپنی پھپھو کے لیے اس حرکت کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، مولا کریم اس کے دل کے خیالات اور غلط سوچ اور غلط اس کی یہ خواہش، مولا اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ اس کے دل کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دے، اور مولا اس کی شرمگاہ، اس کے کردار کو محفوظ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے اساتذہ کے لیے، ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے، والدین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بچہ غلطی کرتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، ڈانٹ کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور نہ کر دیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھے گا، کہاں سے تربیت لے گا۔ اسے محبت کے ساتھ قریب بٹھائیں اور حکمت کے ساتھ سمجھائیں اسے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا بھی اور دعا بھی کی، ہم بھی اپنے طلباء کے لیے دعائیں بھی کریں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کی نظر کبھی غیر محرم کی طرف اٹھی نہیں، پھر اس نے ایسا خیال کبھی دل میں بسایا نہیں اور ایسا کبھی سوچا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے قریب کیا ہے۔ اور علم کی فضیلت، دینی علم لازمی بھی ہے اور اس کے فضائل اپنی جگہ پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جو دینی علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے
اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، وہ تو مجاہد کی طرح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک کی شان لے کے آنے والے، آپ کی ذات بھی بلند، آپ کا منصب بھی بلند، آپ کا کام بھی بلند۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی کیا کام کیا ہے بطور مشن؟ کیا کام کیا آپ نے؟ اگر ایک ہی جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، آپ کے مبارک کام کو سمیٹا جائے تو وہ ہے دین سیکھا اور دین سکھایا۔ سیکھا کہاں سے؟ اللہ رب العزت سے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت سکھانے والا، اور سکھایا کس کو؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب و سنت کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ نبی کریم علیہ السلام کا مشن، آپ کا کام۔ آپ کی جیسے ذات سب سے بلند ہے، آپ کا یہ کام بھی سب سے بلند۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی کام اس سے بڑا ہوتا تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام ان کے سپرد کرتا۔ دین سیکھنا، دین سکھانا، دین پہ چلنا، یہ کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے مبارک کام ہے۔ اور حضرات، دین آتا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن دین آئے گا کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم دیتے، فرماتے، سمجھاتے، اور انما العلم بالتعلم، دین آتا ہے سیکھنے سے۔ کوئی بھی کام سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تڑپ ہے، جذبہ ہے، لیکن سیکھتے ہی نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور سیکھیں گے کہاں سے؟ ہر فن اس کے ماہرین سے سیکھتے ہیں، لہذا دین سیکھنا ہے تو دین کے ماہرین سے، مدارس کے شیوخ الحدیث سے، مدارس کے اساتذہ سے، حدیث کے اساتذہ، تفسیر کے اساتذہ، فقہ کے اساتذہ، ان کے پاس بیٹھ کے ان کے سامنے شاگردی اختیار کرنے سے دین آئے گا۔ اگر ٹائم ملتا ہے تو یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دین کے بہت بڑے عالم باعمل بنائے اور ان سے دین کا کام لے۔ یہ آپ کی بہترین عمر ہے سیکھنے کی، بہترین عمر ہے، اور آپ کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں۔ اگر ٹائم ہو تو دینی علوم کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، کسی دینی ادارے میں داخل ہو کے۔ اور اگر اتنا ٹائم نہیں تو پھر غیر رسمی طور پہ جتنا ٹائم ہے کسی بھی استاد کے پاس، اور کسی بھی مسجد میں، کسی بھی ادارے میں کوئی کلاس ہو رہی ہے ترجمے کی، حدیث کی، اور کوئی کورس ہو رہا ہے طہارت کا، نماز کا، آن لائن بھی اس طرح کے کورسز ہیں، جتنا ٹائم ہے انسان ضرور سیکھے، قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھے۔ اور دینی علوم جتنے مبارک ہیں ان کا احترام بھی اتنا ہی ضروری۔ دینی علم حاصل کرتے ہوئے انسان کے دل میں ان کا احترام بہت زیادہ ہو، جس ادارے میں انسان پڑھ رہا ہے اس کے در و دیوار کا احترام ہو، جس کتاب سے پڑھ رہا ہے اس کا احترام ہو، جس قلم سے دین کی باتیں لکھتا ہے اس کا احترام ہو، اور جن سے دین سیکھتا ہے ان کا تو بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ با ادب با نصیب، احترام کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، جلیل القدر صحابی اور امت کے بہت بڑے عالم اور قرآن کے بہت بڑے عالم اور مفسر، وہ فرماتے ہیں میں کوشش کرتا کہ حدیث کون سی کسی صحابی کے پاس ہے میں اس سے جا کے لے لوں، اور کئی دفعہ مسجد سے نکلتا پتہ چلتا فلاں صاحب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور صحابی ان کے پاس حدیث ہے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا، احترام میں راستے میں پوچھتا بھی نہ کہ وہ خود میری طرف دیکھ لیں، ان کی نگاہ نہ پڑتی، دروازے میں چلے جاتے، گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔
میں واپس نہیں آتا تھا۔ آج کوئی مسئلہ پوچھ لینا امام مسجد سے، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے، کوئی اور آ جائے پوچھنے والا، اگر وہ بزرگ ہو اور امام سمجھے کہ ان کو پہلے بتا دیتے ہیں تو پہلے والا بندہ اٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جاتا، استاد نے، حدیث کے عالم نے دروازہ بند کر لیا، اسے میرا پتہ نہیں چلا، میں دروازے پہ ہی بیٹھ جاتا کہ اگلی نماز کے لیے جب خود باہر نکلیں گے پھر پوچھوں گا۔ اتوسد ردائی علی بابی ہی، میں اپنی چادر کو ہی تکیہ بنا کے وہیں بیٹھ جاتا اور لیٹ جاتا، اندھیری بھی چلتی، میرے اوپر گرد و غبار بھی پڑتی، لیکن میں دروازہ نہ چھوڑتا کہ میں نے حدیث پوچھنی ہے۔ اور جب وہ صاحب گھر سے آتے اور مجھے دیکھتے اور کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں فرما دیتے، ہم چل کے آپ کے پاس آتے۔ میں کہتا کہ نہیں، حدیث میں نے پوچھنی ہے۔ حدیث والوں کا، علماء کا، اساتذہ کا احترام اسی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین والوں کا، اساتذہ کا، ائمہ کا، خطباء کا اور دیگر جو ہمارے اساتذہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہیں، سارے اساتذہ کا اسی طرح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا فریضہ ہے دینی علوم کا حصول، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی، دینی علوم سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔